ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، وہ یہ کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے، انہیں کالعدم قرار دینا، یہ پابندی بھی واپس ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں خبر مل سکتی ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے، اس کا معاملہ جو ہے یہ واپس ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو گزشتہ کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹس کو فالو کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو پسند نہ کریں، لیکن چونکہ میں یہاں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اپنے ویوز اور جو میرے پاس خبر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے، اس لیے جو خبر ہے یا جو میرے ویوز ہیں وہ میں آپ تک رکھوں گا۔ اور مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ ریاست مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ ریاست نے ریزولو شو کیا تھا، کہ ہار نہیں مانیں گے۔ ریاست نے ریزولو شو کیا تھا کہ دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست نے ریزولو شو کیا تھا کہ قانون کی بالادستی ہوگی۔ ریاست نے ریزولو شو کیا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست نے ریزولو شو کیا تھا کہ ایک عام آدمی کی زندگی، اس میں خلل پڑے، اور اس طرح سے خلل پڑے کہ اس کا قصور بھی نہیں ہے لیکن اس میں خلل پڑے، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ریزولو ہے ریاست کا، یہ ریزولو ایسے لپیٹ کر پھینک دیا گیا خود ریاست کی جانب سے، یہ میں کہنے پر مجبور ہوں۔ اب اگر آپ بات کریں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ناموس رسالت، تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے، تو پھر اس پر ریاست کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کا اور میرا مقصد ایک ہے، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، ڈبل پالیسی برداشت نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک سے بات چل رہی تھی، ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس معاملے کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک لبیک نے ڈبل پالیسی چلی۔ ہم سے بات بھی کر رہے تھے، احتجاج کی اور پرتشدد احتجاج کی تیاری کر رہے تھے، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تو ریاست نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا، تحریک لبیک پر ریاست نے پابندی لگا دی، تحریک لبیک کے لوگوں کے نام 4تھ شیڈیول میں ریاست نے ڈال دیے۔ ریاست نے اپنا ریزولو شو کیا تھا مگر چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ جو مذاکرات کی ویڈیو آئی ہے، یہ ویڈیو، یہ ٹکڑے، یہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہے اور جا رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے میرے دماغ میں اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، آپ جا کر سوشل میڈیا دیکھیے، اس میں یوں آتے ہیں، یوں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے 4 لوگ ایک جانب بیٹھے ہوئے اور 4 لوگ دوسری جانب بیٹھے ہوئے۔ اس جانب بیٹھے ہوئے جو 4 لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھیے، انہیں آپ جانتے ہیں، انہیں آپ پہچانتے ہیں، انہیں آپ روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، انہیں آپ نے ووٹ دیا، یہ آپ کے نمائندے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ آپ کی حکومت ہیں، یہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا، تاجدار ختم نبوت کی جو رسالت کا معاملہ ہے، ختم رسالت کا معاملہ ہے، اس کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ رشید صاحب آپ کو نظر آئیں گے، ماضی کی ویڈیوز بھی نظر آئیں گی آپ کو، اس پر آپ کو چودھری سرور صاحب بھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نور الحق قادری صاحب تو وزیر مذہبی امور ہی ہیں۔ پھر آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں راجہ بشارت صاحب، یہ بھی نظر آئیں گے آپ کو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے۔ اس جانب 4 لوگ ہیں، دوسری جانب تحریک لبیک کے 4 لوگ ہیں، کالعدم تحریک لبیک کے 4 لوگ۔ یہ کتنی دیر کالعدم تحریک لبیک کے 4 لوگ ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تحریک لبیک کے 4 لوگ تو ہیں۔ یہ کالعدم ہوئے تھے، کالعدم ہیں، یہ کالعدم نہیں رہیں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ ان کے جذبے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ ان 4 لوگوں کے چہرے دیکھیے، شیخ رشید کے، چودھری سرور کے، نور الحق قادری کے، راجہ بشارت کے۔ آپ کو ان 4 چہروں پر ہار نظر آئے گی، ان 4 چہروں پر لاچارگی نظر آئے گی، ان 4 چہروں پر مجبوری نظر آئے گی، ان 4 چہروں پر نظر آئے گا کہ جو تم کہتے ہو، تم 4 مان لیا۔ یہ 4 ریاست کے نمائندے ہیں، وہ 4 مظاہرہ کرنے والوں کے نمائندے ہیں۔ کون مظاہرہ کرنے والے؟ جن کے لیے آپ نے کہا کہ ان کا میرا مقصد ایک ہے
لیکن طریقہ کار مختلف ہے. طریقہ کار میں غلط کیا تھا؟ میں مانتا ہوں کہ طریقہ کار میں غلط تھا, میں نے یہ بات آپ سے کی تھی. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ پولیس والوں کی جان لی گئی. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ پرتشدد مظاہرے کیے گئے. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں خلل ڈالا گیا. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ ایک عام آدمی کی جان و مال کا تحفظ نہیں رہا. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ ایمبولینسز پر حملے ہوئے. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ ایک غریب کا رکشہ جلا دیا گیا, ڈھیروں موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ 4 پولیس والے جن کا وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا ان کی جان لے لی گئی. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ 800 پولیس والے جن کے سر ٹوٹے, جن کے بازو ٹوٹے, جن کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی, وہ 800 پولیس والے بری طرح سے پیٹے گئے. طریقہ کار میں غلط یہ تھا کہ ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر رستے بند کر دیے گئے. طریقہ کار میں صحیح کیا تھا جس کو وزیر اعظم نے بھی مانا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی پر مشتعل ہو کر نکلے. یہ لوگ مشتعل لوگ ہیں, یہ جذبات میں مبتلا لوگ ہیں, یہ عاشقان رسول ہیں, یہ بات کی گئی تھی. لیکن ان کا طریقہ غلط ہے. اس غلط طریقے کے سامنے ہار مانی گئی ہے. کالعدم قرار دیا آپ نے, پابندی لگا دی. آپ نے کہا فواد چودھری صاحب کہ اگر آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن آیا اور پھر اس کے بعد ریاست گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ہے. ہم ابھی ان پر پابندی لگا رہے ہیں, لبیک ختم ہو گئی ہے. ہمارے سامنے وزیروں کے بیانات ہیں. پھر اس کے بعد یہ جا کر ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ان کے ارکان کو ڈی سیٹ کروایا جائے گا. یہ تمام باتیں ہم نے سنی, یا ان سے بات کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اپنا فیصلہ کر لیں. یہ تمام باتیں ہم نے سنی تھی. اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہو گئے ہیں. آج شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے. آج ہماری پارلیمان میں جو اجلاس 22 کو ہونا تھا, ریاست نے ایسے گھٹنے ٹیکے کہ 22 کو ہونے والا اجلاس آج ہو رہا ہے. کچھ دیر میں آپ کے سامنے ہوگا کہ اس اجلاس میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے. کیا خادم رضوی صاحب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر شک کیا جائے؟ نہیں کیا جائے. کسی کی بھی محبت پر شک کیوں کیا جائے؟ سعد رضوی کی محبت پر شک کیا جائے؟ نہیں کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ لیکن جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا, وہ غلط ہے. اس کے سامنے آپ یہ 4 چہرے دیکھیے. شیخ رشید صاحب پڑھ رہے ہیں, پھر چشمہ لگا ہوا ہے, پھر پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو اختتامی لمحات ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ریاست کی رٹ کو کہاں لا کے کھڑا کیا. شیخ رشید اپنے ہاتھ میں موجود پرچی پڑھتے, پرچی پڑھنے کے بعد جس طرح سے تحریک لبیک کے نمائندوں کی جانب دیکھتے, اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ دوبارہ ہوگا. آپ پابندی لگا دیتے تب بھی یہ ہوتا کہ یہ لوگ نام بدل کر آ سکتے تھے. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی تنظیمیں ہیں, مگر اس وقت تو آپ نے پورا ریزولو شو کیا تھا, اور وہ ریزولو شو کرنے کے چند منٹس کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر آپ ہار مان گئے. یہ ہار کس لیے مانی ہے آپ نے؟ وہ 4 پولیس والوں کی شہادتوں پہ ہار مانی ہے, 800 کے زخموں پہ ہار مانی ہے, یہ جو لاکھوں کا نقصان ہوا اس پہ, کروڑوں کا نقصان ہوا بلکہ اس پہ ہار مانی ہے, یہ جو آکسیجن کی سپلائی سے لوگ مر گئے تھے اس پہ ہار مانی ہے. کس چیز پر ہار مانی ہے آپ نے؟ یہ سلسلہ بند ہو, اس پر ہار مانی ہے. یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا جو فرانس میں کیا جاتا ہے, تو یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوگا. گستاخی دوبارہ ہوگی, اور یہ جو گستاخ ہیں اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو یہ بھی باز نہیں آئیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ آپ ایک صحیح سمت میں جانے کے بعد دوبارہ ہار باندھ کر بیٹھ گئے. ان سے اگر بات کرنی تھی تو پہلے کر لیتے, یہ 4 جانیں نہ جاتی, یہ 800 زخمی نہ ہوتے, یہ غریب کا رکشہ نہ جلتا, موٹر سائیکلیں نہ جلتی, ایمبولینسز پہ حملے نہ ہوتے, پاکستان پوری دنیا کے سامنے تماشا بن کر نہ رہ جاتا. کچھ ایسا کر لیتے. I'm sorry, میں جذبات میں ان تمام باتوں میں قابو اگر نہیں بھی رکھ سکا, لیکن یہ جو ریاست کی ہار کے 27 سیکنڈ ہیں, یہ 27 سیکنڈ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. اور یہ صحیح بات ہے, یہ ایسی چوٹ ہے جس کا درد مسلسل ہوتا رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.